یاد رکھنا جس نے بھی سیدہ کائنات کے دشمنوں کی طرفداری کی وہ کمینہ جہنم میں تو جائے گا ہی جائے گا، یہ کنفرم ہے۔ چاہے جتنی کوشش کر لو، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنے مصلے پھاڑ لو، جہنم طے ہے جس نے آل محمد کے دشمنوں کا سپورٹ کیا۔ سیدہ کائنات کی عصمت پر قرآن کریم کی کئی جگہوں پر آیتیں موجود ہیں۔ ان کے گھر کی روٹیاں اتنی پاک اور پاکیزہ ہے کہ یہ روٹیاں اوپر جاتی ہے تو آیتیں نیچے آتی ہے۔ سورہ دہر پڑھ لیں، روٹیاں اتنی پاک اور پاکیزہ، اتنی پاک اور پاکیزہ روٹیاں، اس گھر کی روٹیوں کے مقابل کائنات کا کوئی رزق نہیں ہو سکتا۔ اس گھر کی روٹیوں کے مقابل کائنات کا کوئی رزق نہیں آ سکتا، تو اس گھر کی ہستیوں کے مقابل بھلا کوئی اور کیسے آ سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات قرآن کی نظر میں بھی، قرآن کی روشنی میں بھی معصوم ہے اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بھی معصوم ہے۔ اور دوسرا اس خبیث نے جو کہا کہ نعوذ باللہ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس نے آگے جو کہا کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، استغفر اللہ، جب یہ نعوذ باللہ سیدہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ اس ملعون کا یہ کہنا، اس ملعون کا یہ عقیدہ، تم نے سیدہ کائنات کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے سیدہ کائنات کو؟ اب قرآن سے پوچھو، کبھی قرآن سے تو جانو کہ عظمت اہل بیت کیا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کی، میں عظمت اہل بیت، عظمت سیدہ بتانے لگا۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے بندے سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ جب ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہوا تو اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، جی مولا حکم میرے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان کہتے ہیں تسلیم کرنے کو، مان جانے کو، قبول کرنے کو، یقین رکھنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر تو نے جب رسول پر اور اس کی آل پر ایمان رکھا ہے، اگر تو ان پہ ایمان رکھتا ہے تو پھر کیا کر، صلو، ان پر صلوات بھیج، وسلموا تسلیما، اور انہیں تسلیم کر جا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ انہیں تسلیم کر جاؤ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تسلیم کرنے کا کیا حق ہے؟ یعنی کہ جس پہ درود پڑھا جائے انہیں تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تسلیم کرنا، کیسے تسلیم کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں وہ روکے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اسے کہتے ایمان والا۔ مومن وہ ہے جو رسول اللہ جو دے اسے لے لے، جس سے رسول اللہ روکے اسے رک جائے۔ بار بار نہ کہنا پڑے اسے کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، اور وہ آگے سے دلیلیں کرتا رہے، نہیں ایسے نہیں، تھوڑا اور واضح کر کے، ایسا نہیں تھوڑا اور واضح کر کے، نہیں، رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب انہیں تسلیم کرنا ہے، یعنی وہ جو بھی کہے اسے ماننا ہے، وہ جو بھی کہے اسے تسلیم کرنا ہے۔ اب سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے انہیں درود کی تعلیم دی کہ ایسے پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل کو چھوڑ کے درود ہے ہی نہیں، یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس پہ درود پڑھو اسے تسلیم کرو، جسے تسلیم کرو اس کی ہر بات کو ماننا، اسے تسلیم کہتے ہیں۔ جسے تسلیم کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو کہے اسے مانو، دلیل نہ کرو، بحث نہ کرو، الجھو نہیں۔ اگر الجھ جاؤ گے، اگر بحث کر جاؤ گے، اگر ان سے کچھ تم بحث و مباحثے میں پڑ جاؤ گے تو پھر لعنت تمہارا انتظار کر رہی۔ ان سے بحث نہیں کرنا، تمہیں صرف اسے تسلیم کرنا ہے۔ وہ جو کہے، جس پہ درود پڑھتے ہو وہ پھر تمہیں جو کہے اسے تسلیم کرنا ہے۔ کیسے تسلیم کرنا ہے؟ کہ اگر رسول خدا کہے، دیکھیں درود کس کس پر ہے؟ محمد اور محمد کی آل پر، سرکار پر اور سرکار کی آل پر۔ اس آل میں سیدہ کائنات ہیں اور ہیں،
اگر کوئی انکار کرے کہ سیدہ کائنات نہیں ہے تو پھر آل نبی تو ہے ہی کوئی نہیں آگے پھر، کیونکہ آل نبی جس سے چلی ہے وہ سیدہ کائنات ہے۔ سیدہ کائنات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل چلی، آپ کا شجرہ سیدہ کائنات سے چلا آگے۔ تو اب سیدہ کائنات پر بھی درود ہے، مولا علی علیہ السلام پر بھی درود ہے، اور حسن حسین علیہ السلام پر بھی درود ہے۔ اب یہ جو بھی کہے اسے تسلیم کرنا ہے، ایسے تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، کیونکہ تسلیم اسے کرنا ہے جس پہ درود پڑھا جائے، اور درود محمد اور محمد کی آل پر، محمد اور اہل بیت محمد پر ہے۔ اور درود پڑھا یہاں پر بندہ مومن نے، اگر وہ اپنے آپ کو صاحبان ایمان سمجھتا ہے، اس نے درود پڑھا محمد اور آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب اسے اطاعت محمد اور آل محمد کی واجب ہے اس پر۔ اگر سرکار نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو دلیل نہ کرو، بحث نہ کرو، بس تسلیم کر جاؤ۔ اگر سرکار دو عالم فرمائے کہ جنت ہے، اسے تسلیم کر جاؤ، بغیر دیکھے اسے تسلیم کر جاؤ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، شک نہ کرو، بحث نہ کرو، الجھو نہیں۔ اب اسی درود والوں کی لسٹ میں رسول خدا کے بعد ڈائریکٹ سیدہ کائنات ہے۔ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے رسول خدا کو، ویسے ہی سیدہ کائنات کو بھی تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اگر سرکار فرمائے کہ اللہ ہے تو مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے کہ جنت ہے، مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے قیامت کے دن آئے گا، مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے کہ دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ بس ایسے ہی سیدہ کائنات اگر کہے کہ فدق میرا ہے تو مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر بحث کی تو سیدہ کائنات سے بحث کرنا اصل میں رسول خدا سے بحث کرنا، سیدہ کائنات کو غضبناک کرنا اصل میں رسول خدا کو غضبناک کرنا۔ یہ حق ہے، انہیں صدیق قرآن نے کہا ہے۔ انہیں جھٹلانے والا صدیق نہیں ہوتا، انہیں جھٹلانے والا قرآن کے صدیقوں کو جھٹلانے والا کذاب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، وہ لعنتی ہوتا ہے۔ وہ لعنتی ہوتا ہے جو قرآن کے صدیقوں کو